دوستو آپ خوش رہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو یہ بات سمجھ میں بھی آئی ہے اور سیانے لوگوں نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جو زمینی زندگی ہے انسان کی، شیطان جو ہے اسی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جب تک اس جسم کی زندگی ہے یا اس زمین پر زندگی ہے انسان کی، شیطان کی خامیاں بھی اسی زمینی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں۔ جب نئی زندگی ملے گی انسان کو، اس وقت شیطان کا زور نہیں ہوگا، یا اگلے جہان نئے جنم میں شیطان نہیں ہوگا۔ شیطان نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں ہی کرنا ہے۔ آپ ذرا تدبر کر لیں کہ جس زندگی میں ویسے ہی شیطان انسان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ زندگی کتنی کو خوبصورت ہوتی ہے، وہ مزیدار زندگی نہیں ہوتی۔ اس کا خوف، اس کا تجسس بھی ہر وقت سوار رہتا ہے۔ اسی طرح انسان شیطان سے آزاد نہیں ہو سکتا، یا تو اس زمینی زندگی کے ساتھ جو انسان کی سہولتیں وابستہ ہیں اس سے کچھ کنارہ کشی کرے، اپنی خواہش نفس کو نکال لے، تب شیطان سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے، یا اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں شیطان سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ زمینی کشش کی زندگی کے ساتھ وہ منسلک ہے، یا تو دنیا میں جو زمین پر چیزیں منسلک ہیں، انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی دلچسپی ختم ہو جائے تو شیطان نفس کے مرنے کے چانس ہیں، یا بالکل مر جانے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد تو وہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ یہ انسان کی موت تک، قیامت تک اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب تک انسان ہے اس زمین پر، یہ شیطان ساتھ چلے گا۔ جب اس زمین پر انسان نہیں رہے گا تو شیطان بھی نہیں رہے گا، اور شیطان کو زندگی جو ہے قیامت تک کے لیے ہی دی گئی ہے، اس زمین کی زندگی تک ہی کے لیے دی گئی ہے۔ جب تک انسان اس زمین پر ہے، شیطان ساتھ ہے۔ تو جو چیز شیطان کے ساتھ منسلک ہے، اس زندگی میں لذت کیا ہے، مزہ کیا ہے؟ یا تو انسان ہمت کر کے اس زمین کے ساتھ جو کشش والی چیزیں ہیں ان سے دل کو نکال لے، تو کلو نفس موت کے پہلے بھی نفس مر سکتا ہے۔ جو کلو نفس موت کے بعد، ذائقۃ الموت کے بعد چیزیں عیاں ہونی ہیں، وہ پہلے بھی کچھ ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ انسان کہے میں انہی زمین کی کشش شکل کی چیزوں کے ساتھ جڑا بھی رہوں اور شیطان بھی نہ مجھے آئے، میرے قریب شیطان سے بھی نہ آئے اور جان سے چھوٹ جائے، تو یہ ممکن نہیں۔ شیطان کی دیکھیں وہ ہوتا، پہلے تو ہوتا کیا ہے، کبھی غور کریں یہ ہوتا کیا ہے؟ یہی چھوٹی سی چیز ہے، یہ کپڑے پہن لوں، اپنی ذات کے لیے پہنوں تو خیر ہے، کسی کو دکھانے کے لیے پہنوں تو شر ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا بات نہیں ہے۔ میں خیال بات رب کی سمجھانا چاہوں تو خیر ہے،
اگر میں اپنا منوانا چاہوں تو شر ہے، اپنی ذات منواتا ہوں، اپنی پارٹی منواتا ہوں، اپنے آپ کو منواتا ہوں تو شر ہے، اگر کہتا ہوں رب کی طرف جاؤ تو خیر ہے۔ یہ معمولی سا ریوڑی کے دائیں بائیں کے لفظوں کا پھیر ہے، کام میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف نیت کا ہیر پھیر ہے۔ دنیا کا روزگار کمانے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے، مگر کسی کا برا سوچنے میں ضرور ہے۔ برا سوچتا ہے جو، وہ شر ہے۔ کسی کی چیز کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ شر ہے۔ جو کسی کے نقصان کا سوچتا ہے وہ شر ہے۔ کر بے شک سکے نہ سکے کوئی بات نہیں، مگر جو سوچتا ہے وہ شر ہے، وہ شیطانی سوچ ہے۔ کسی کا برا سوچنا، حسد کی سوچ، لالچ کی سوچ، طمع کی سوچ، کوئی بھی اوور ایکٹ کرنا جو ہے وہ شر کا کام ہے۔ دودھ دیسی گھی اچھی چیز ہے، اس کو بھی ضرورت سے زیادہ کھا جائیں گے تو یہ بھی شر کی طرف چلا جائے گا، کیوں؟ آپ کو نقصان دے رہا ہے، آپ کے جسم کو نقصان دے رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو، پورا تو یہاں بری کوئی نہیں ہوگا، پر آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں۔ تو جو زندگی، جو ہماری زندگی اس زمین کی کشش ثقل سے جڑی ہوئی ہے، جس زمین پر شیطان کی حکومت چل سکتی ہے، وہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے تھے کہ یہ رہنے کی جا نہیں، یہ عبرت ہے، یہ تماشا نہیں۔ اس زندگی کو امتحان گاہ کہا گیا ہے، آزمائش کہا گیا ہے۔ یہ تو ویسے خواہشات کا پردہ ہے ہمارا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو حاصل کر لینا ہی بہت بڑی زندگی ہے، یا اعلیٰ زندگی ہے۔ کب تک؟ کس سے عزت کرواؤ گے؟ جس سے عزت کروا رہے ہیں اگر وہی نہ رہا تو کیا کریں گے؟ تو اس کی نگاہ میں اپنی عزت بنا لو جو سدا ہے اور سدا سے ہے، جو آپ کے ہونے سے پہلے بھی تھا، آپ کے نہ ہونے کے بعد بھی رہے گا۔ اسی کی دربار میں، اسی کی نظر میں عزت پیدا کرو۔ یہ دنیا کے بیوقوف جاہل لوگوں کی وجہ سے ہم ان کے لیے عزت بنا رہے ہیں، ان کی نظروں میں ہم عزت بنا رہے ہیں، جو ہم جیسے ہی ہے۔ جو گند ہم مارتے ہیں وہی وہ مارتے ہیں، عزت کس سے بنا رہے ہیں؟ تو اس لیے دوستو، سیانے لوگوں نے سچ کہا تھا، زندگی اصل جو ہے وہ شیطان کو دور کر کے ہے، شیطان کے بغیر ہے۔ وہ اسی زندگی میں شیطان نے نفس کو مار لو، یا شیطان کو دور کر لو، یا اس کے وسوسے کے کہنے سے باز آ جاؤ، اپنی اللہ کی طرف رجوع کر لو، تو زندگی کا مزہ سکون میں آ سکتا ہے۔ یا مرنے کا انتظار کر لو، جب موت آئے گی تو شیطان سے جان چھوٹ جائے گی، مگر جو کچھ شیطان کی وجہ سے زندگی میں کھیتی میں آباد کری بی بوئے ہیں وہ آگے کاٹنا پڑیں گے۔ تو مزہ تبھی ہے اسی دنیا میں رہ کر۔ یہ نہیں کہیں گے کہ خیر ختم ہو جاتا ہے یا شر ختم ہو جاتا ہے، یہ انسان کے ایمان کا درجہ ہے کہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، زندگی کے کسی موڑ میں چاہے، زمین اور آسمان کے درمیان جیسے رب نے فرمایا ہر شے میری ہے، اگر انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہر شے قدرت کی ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، تو انسان کا اپنا شیطان جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ مرتا ہے تو ہر شے کو قدرت کی سمجھتا ہے، اور اسے اطمینان بھی تبھی ملے گا کہ خوش کرنے والے بھی رب کی طرف سے ہیں، تنگ کرنے والے بھی رب کی طرف سے ہیں۔ خوش والے جنت جیسا سکون دے سکتے ہیں، مگر زیادتی کرنے والے بھی کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ تو پھر انسان بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر شے قدرت کی نظر آتی ہے۔
وہ جو دنیا کی طرف سے برائی آتی ہے اس سے بھی انسان سیکھتا رہتا ہے، اس میں بھی حکمتیں دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کا نظام ہے دوستو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو غم ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں غم سب سے بڑا یہ کہ خوشی آئی ہے اس کو پکڑ کے رکھے، وہ پکڑی جائے گی نہیں۔ جتنا جتنا پکڑو گے اس کے جانے کا اتنا اتنا غم ہوگا۔ پکڑنے سے چیز پکڑی نہیں جاتی۔ کسی موسم کو جیسے نہیں ہم پکڑ سکتے، نہ خزاں کو نہ بہار کو، اسی طرح نہ ہم خوشی کو پکڑ سکتے ہیں نہ غم کو۔ بس ان کو گزرنے دیں۔ ہر موسم، ہر غمی خوشی کو اپنے رب کی طرف سے جو لوگ قبول کر لیتے ہیں وہ لوگ اس زندگی میں کچھ اطمینان پا لیتے ہیں۔ باقی دوستو انسان ہے، چلتے رہنا زندگی ہے، مگر یہ یقیناً طور پہ کسی رب کے بندے نے اس زندگی کو اصل زندگی نہیں کہا۔ اس کو قید خانہ کہا گیا، مسافر خانہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا۔ اب اندازہ کر لو کہ اگر زندگی آزمائش ہے تو پھر دیکھیں زندگی کیا ہے۔ آزمائش میں کتنے کے سکھ ہوتے ہیں، یا مسافر کو کتنے کے سکھ ملتے ہیں، یا قیدی کو قید خانہ اگر زندگی ہے تو قیدی کو کتنی کی سہولتیں ملتی ہیں۔ بس یہی ہے کہ غم کو خوشی میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ غم آتا ہے گنگناؤ، گھومو، جو جی چاہتا ہے وہ کرو، کھیلو، یعنی کہ اپنے جسم کو کے ساتھ کھیلو۔ جب آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے تو وہ جسم کو ایک کھلونا سمجھتی ہے، وہ اس کو کھلونا سمجھ کر کھلاؤ، کھیلو، مزے کرو۔ یہ جسم کھلونا ہے، اپنی روح کو کھلونا نہ بناؤ، روح کو طاقتور بناؤ، وہ آپ کے رب کی ہے۔ جسم کو کھلونا بناؤ، روح کے مطابق اس کو چلاؤ۔ اس کو طاقتور بنا کے روح کو غلام نہ بناؤ، روح کو طاقتور بنا کے جسم کو غلام بناؤ۔ یہ جدھر چاہے موڑتی جائے، جدھر چاہے موڑتی جائے۔ پھر زندگی کے 4 دن لذت کے گزر جاتے ہیں۔ پھر انسان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ زندگی جسم کی کیا ہے اور کتنی ہے، کہاں تک ہے، اندازہ ہو جاتا کہ جی جسم کی زندگی تو کچھ بھی نہیں، اصل زندگی تو اس کے آگے شروع ہونی ہے۔ وہ ابھی سے شروع کر لو یا مرنے کے بعد شروع کر لو، ہو جائے گی۔ خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ غمی کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ باقی دوستو آگے بڑھتے رہو، رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، کوشش کرتے رہو اور خوشی سے جیو، خوشیاں حاصل کرو اور خوشیاں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے